الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے کو آپ حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں ان کا ابتدائی دور، ان کے شروعاتی دن اور ان کے ابتدائی دور کی مشکلات یہ آپ نے سماعت فرمایا۔ گزشتہ جمعے میں جہاں تک سنا اس سے آگے آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ماں کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے، غار میں اپنا عمر کا کچھ حصہ گزارا، اس کے بعد نمرود کے محل سے لے کر آتش نمرود تک اور اس کے نکلنے بعد تک آپ نے سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت طیبہ سنیں گے۔ اس سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا خلیل چالیس روز کم و بیش آگ میں رہنے کے بعد نکلے۔ چونکہ میں نے بتایا تھا کہ آگ کا معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کا یہ سب سے اہم معجزہ تھا۔ ایمان لے آئے، پھر آپ نے حکم ہوا آپ کو ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے بابل چھوڑنے کا ارادہ کیا، آپ نکلے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ، جس میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھتیجوں میں لگتے تھے۔ حضرت ہجرت کی اور کچھ دور پہنچنے کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں وہ بادشاہ تھے، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا پرستاؤ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ تم تو بادشاہ کی بیٹی ہو، ہے تو نیک مگر غریب ہے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے شادی انہی سے کرنا ہے۔ تو شادی ہوئی، کچھ عرصہ وہاں رکے بھی۔ اس کے بعد پھر اجازت لے کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ کیا اور فلسطین کی جانب رخ کیا، جہاں بیت المقدس ہے۔ جب وہاں سے ہجرت کی تو ایک مقام پڑتا ہے حران۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مصر ہے، مصر کی وادیوں میں لگتا ہے، ملک شام میں لگتا ہے۔ تو وہاں کا بادشاہ نا بڑا ظالم تھا، اتنا ظالم، عیاش، مکار اور عیار تھا کہ اگر کوئی تجارت کرنے والا تاجر اگر اپنا مال لے کے نکلتا تھا تو اس سے وہ فدیہ وصولا کرتا تھا، اس سے کر مانگا کرتا تھا۔ اور اگر کوئی مرد اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ جاتا تھا تو وہ اسے
اس کا خواہش مند ہوتا تھا اور اپنے سپاہیوں سے پکڑوا لیا کرتا تھا۔ جب اللہ کے خلیل بھی اس مقام پہ پہنچے نا، جگہ جگہ پہ چوکیاں بنی ہوئی تھیں تو اس کے سپاہیوں نے روک لیا۔ اس سے پہلے راستے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کسی نے بتا دیا تھا کہ تم جس سرحد میں اب انٹری کرنے والے ہو، گھسنے والے ہو، اس کا جو بادشاہ ہے نا تو بڑا ظالم ہے، خوبصورت حسین عورتوں کو پکڑ کر کے اپنی جو ہے خواہشیں پوری کرتا ہے۔ آپ جو حفاظت میں رکھی تو حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے صندوق میں بند کر کے سواری پہ لاد دیا۔ تو جب سپاہیوں نے پکڑا تھا تو بڑا صندوق تھا، سپاہیوں نے پوچھا صندوق میں ہے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ کچھ بھی ہو مگر اس کا میں فدیہ، اس کا کر ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں، آپ بتاؤ کیا کرنا ہے۔ سپاہی بولے نہیں ہمیں کھولنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے اس کے اندر مال کیا ہے، اس کی حساب سے ہم تم پہ کر وصولیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور آفر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم جتنا صندوق میں وزن ہے نا اس کے بدلے کا سونا لے لو، اس کے بدلے کا میں سونا دینے کے لیے تیار ہوں مگر صندوق نہ کھولو۔ اب اور حیرانی سپاہیوں کو ہوئی اس بات کی کہ اتنی قیمتی چیز کیا ہے کہ اس کے وزن کے عوض میں یہ سونا دینے کے لیے تیار ہے۔ سپاہیوں نے صندوق کھولا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صندوق سے نکلیں۔ جب سپاہیوں نے دیکھا نا اتنی حسین عورت، تو بادشاہ تو اور زیادہ عہدے بھی دے گا اور انعام بھی دے گا، کائنات کے پردے پر اتنی حسین عورت ابھی ہے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا بھئی کون ہے یہ؟ حضرت ابراہیم سے پوچھا کون ہے یہ؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تصور کیا کہ چونکہ میں بھی آدم کا بیٹا ہوں، یہ بھی آدم کی بیٹی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں سوچ کر جواب دیا یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے۔ تو اس کے بعد بھی حسین تھی، کیونکہ بہن کے ساتھ جب بھائی ہوتا تو کہتے ہیں کہ بادشاہ چھوڑ دیا کرتا تھا، مگر پھر بھی حسین تھی اس لیے لے کے چلے گئے۔ جب حضرت سارہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ باہر اس پریشانی میں ہے، پتہ نہیں بیگم کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اللہ اکبر، قدرت نے آواز دی میرے خلیل گھبرا نہیں، تو خلیل ہے، خلیل بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تجھے پریشانی نہ ہو، تو میرا دوست ہے، تو میرا عزیز دوست ہے، اس لیے اللہ نے خلیل فرمایا کہ تو میرا خلیل ہے، گھبرا نہیں۔ اللہ نے تمام پردے ہٹا دیے، جو بادشاہ اور حضرت سارہ کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم باہر سے سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب حضرت ہاجرہ کو سارہ کو حکم دیا کہ جاؤ انہیں تیار کرو، اسنان کراؤ، اللہ اکبر، حضرت ہاجرہ نے کہا، حضرت سارہ نے کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں، اگر تو اجازت دے تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ دوں، تو اجازت دے تو میں نماز پڑھ دوں۔ اللہ اکبر، حضرت سارہ نے مصلی بچھایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کی اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا کریم میرے آج تک کسی نے دامن نہیں دیکھا، مولا آج تیری اس پاک بندی کی عزت کا سوال ہے، میرے دامن کو اس کے ہاتھ میں نہ پہنچنے دینا۔ اللہ اکبر، جب اتنی دعا کی تھی، جب حضرت ہاجرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ جو ہے شک ہو گیا، اس کا ہاتھ ہلنے کے لیے تیار نہ تھا، اس کے ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا۔ اللہ اکبر، جب اور تصور کیا کہ اس کے اور قریب چلا جاؤں، وہ کمر تک زمین میں دھستا چلا گیا۔ اللہ اکبر، جب یہ اپنا ماحول بنتے دیکھا، جب اس پریشانی میں اس بادشاہ نے اپنے آپ کو گھرتے دیکھا، حضرت سارہ سے کہا اے پاک بندی، تم میرے حق میں دعا کر دے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، حضرت سارہ نے فرمایا کہ میری بات نہیں ہے، میرا جو شوہر ہے وہ اللہ کا خلیل ہے، اپنے رب کا دوست ہے، میرا شوہر اگر دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ چونکہ باہر سے سماعت فرما رہے تھے،
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی، بادشاہ ٹھیک ہو گیا، مگر دوبارہ نیت بدلی، پھر دوبارہ ارادہ کیا، اللہ اکبر، پھر آنکھوں سے اندھا ہو گیا، پھر اس نے درخواست کی کہ اپنے شوہر سے کہہ دو میرے حق میں دعا کر دے۔ یوں ہی 3 مرتبہ ایسا ہوا، اس کی نیت بدلی، اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب گندی نظر سے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ شک ہو گیا، ہاتھ پہ لقبہ مار گیا اور آنکھوں سے اندھا ہو گیا، زمین میں دھستا چلا گیا۔ یہ اللہ کی بندی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر آج کی قوم کی بیٹیاں اگر دنیا کی رنگینیوں میں مست ہونا شروع ہو جائیں، اگر قوم کی بیٹیاں کسی ظالم کے ہاتھوں میں چلی جائیں تو وہ کسی آدمی کسی نیتا سے پنچایت میں نہ کرائیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، مولا جب تو نے ماں کے شکم سے اس بچی کو جنم دیا تھا تو مولا اپنے دامن سے میں پاک و شفاف تھی، مولا آج اس بچی کی عزت پہ داغ آنے والا ہے، مولا جیسے تو نے ماں کے پیٹ سے مجھے پاک و صاف پیدا کیا تھا، مولا آج اس ظالم کی نظروں سے، اس ظالم کی سوچوں سے مجھے پاک فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت سارہ نے پیغام دے دیا تھا کہ اگر کبھی اس مشکل میں گھر جاؤ تو تم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور اپنا سر جھکا کر کے تم اللہ رب العزت سے دعائیں کرو، انشاءاللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلت دینے والا ہے۔ جب یہ اپنا ماحول دیکھا بادشاہ پریشان ہوا، جب ٹھیک ہوا تو حضرت سارہ سے کہا کہ تمہارا وہ پاک وہ شوہر کہاں ہے کہ جو اللہ کا اتنا قریب ہے کہ اللہ سے اپنی بات فوراً منوا لیتا ہے، جاؤ اپنے شوہر کو بلاؤ۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا، بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے، بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لے آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر جب ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد جب چلنے لگے تو حضرت سارہ کو پھر آواز دی، پاک خاتون رک جا، ابھی اللہ اور خلیل اللہ کا میں نے حق ادا کیا ہے، تیرا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت سارہ نے کہا میرا کیا حق ہے؟ کہا میں نے تجھ پہ گندی نظر ڈالی، میں نے گندی سوچ بنائی، اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں تیری خدمت میں ایک تیری جیسی پاک عورت، پاک غلام دے دوں۔ اللہ اکبر، آواز لگائی اپنے غلاموں کو کہ لاؤ اس کنیز کو جو اسی کی طرح پاک دامن ہے، لائی گئیں، اس کنیز کا ہاتھ حضرت سارہ کے ہاتھ میں دے دیا اور بادشاہ نے عرض کی کہ یہ زندگی بھر تمام تمہاری خدمت کرتی رہے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ وہ کنیز بھی چل دی۔ تمہیں نہیں پتہ وہ جو فدیے میں، وہ جو انعام کے طور پر مصر کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کی خدمت، سارہ کی خدمت میں جو غلام دی تھی، وہ تمہیں نہیں پتہ، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی حضرت ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں، آب زمزم صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑنے والی خاتون کہ آج تک رہتی دنیا، جب تک کعبہ معظمہ قائم رہے گا تب تک کہ ایمان والے صفا اور مروہ کے درمیان جس خاتون کی یاد میں دوڑتے ہیں وہ خاتون تھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہاں سے لے کے چلے حضرت ہاجرہ بھی ساتھ ہیں، حضرت سارہ بھی ساتھ ہیں، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حضرت ہاجرہ کو دے دیا۔ جب فلسطین پہنچے وہاں پر ایک حکم ہوا کہ تم لمبی نظر نہ ڈالو، زمین پہ دیکھتے چلو۔ مسئلہ یہ تھا کہ تم زمین پہ دیکھو کہاں سرسبز زمین ہے، کہاں دریا بہتے ہیں، وہاں اپنی بستی بساؤ۔ اللہ کے خلیل نے ایک بہترین جگہ پر اپنا انتخاب کیا، وہاں اپنا قبیلہ بسایا، اور اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ اے میرے خلیل اب جا پھر نمرود کے پاس اور اس نمرود کو اعلان کر دے کہ میں اللہ کا خلیل ہوں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو آج بھی ایمان لے آؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ موقع دیتا ہے، بڑے بڑے ظالموں کو موقع دیا، بڑے بڑے گناہ گاروں کو موقع دیا۔ اللہ آج اگر ہماری رسیوں کو چھوڑے ہے، ہماری رسیوں کو ڈھیل دے رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج
آج ہمارے پاس موقع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ آج بھی ہم اللہ پر پکا سچا ایمان لے آئیں، آج بھی ہم اللہ کو یہ جانیں کہ اللہ ہمارے ہر کرم و ہر فعل کو دیکھ رہا ہے، آج بھی ہم اللہ کو یہ سمجھے کہ اللہ ہمارے ہر قدم پر علیم الخبیر ہے، ہر قدم کا خبردار ہے، ہمارے دلوں کے حال جاننے والا ہے، ہماری نیتوں کو پہچاننے والا ہے، ہمارے اعمالوں کو قبولیت کرنے والا ہے، ہماری نیکی اور بدی کا اجر دینے والا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ رب العزت نے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری بدفعلیوں کی وجہ سے بھی تمہیں کوئی نقصان نہ دیا تو سمجھ لینا اللہ رب العزت تمہارے حرام کھانے کے بعد بھی، تمہارا حق مارنے کے بعد بھی، تمہیں لوگوں کو ستانے کے بعد بھی، تمہیں تکبر میں آنے کے بعد بھی اگر اللہ نے چھوٹ دی ہے تو یہ سمجھ لینا یہ محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے کہ آج بھی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پکی سچی محبت جیسا دعویٰ کرتے ہو ویسی پکی سچی محبت پر کھڑے اترو اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرو۔ اور تم یاد رکھو جب تک کہ تم پکے سچے مومن نہیں بن سکتے، جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے تمام عالم سے زیادہ اس کے رسول سے محبت نہ کر لو، اس کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کر لو، تب تک کہ تم پکے سچے مومن نہیں ہو۔ آج ہم نے اپنا المیہ بنا لیا، اپنا ماحول بنا لیا، ہم دین سے بڑا دور ہیں۔ جو میں بڑا خری بات کہہ جاتا ہوں، بری تو لگتی ہے، بے نمازیوں کو زیادہ بری لگتی ہوگی کہ مولانا پتہ نہیں ہر وقت نماز کی کہتا رہتا ہے۔ بھائی سب سے پہلے جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی نا تو سب سے پہلے یہی پتہ چلے گا، یہی پوچھا جائے گا، بھائی بتا نماز پڑھی تھی؟ نماز پڑھی تھی؟ کیا کہو گے کہ بھائی دکان تھی اس لیے نہیں پڑھی، اولاد تھی اس لیے نہیں پڑھی۔ اللہ تو نے نماز جیسے فرض کی تھی، اولاد کا بھی تو حق تھا، اس کا ہم پہ فرض تھا کہ ہم اس کی اچھی پرورش کریں۔ تمہاری 4 اولادیں ہیں، تم نے پوری سلطنت گھوم لی، پوری دنیا گھوم لی، نہ تو اولادوں کا تم نے فیوچر بنا پایا نہ خود کا فیوچر بنا پایا۔ اللہ رب العزت شیخ السمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لائے گا۔ دیکھو تمہاری 4 اولادیں، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 49 اولادیں تھیں، ان سے زیادہ ان سے بہتر تم حق ادا کر لیتے۔ کوئی بھی فعل تمہارا قبول نہیں، کوئی بھی کام تمہارا منظور خدا نہیں جب تک کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کا حق ادا نہ کرو۔ ہم بڑا فتنوں والے دور میں گھر گئے، اور فتنوں والے دور میں اس لیے گھرے کیونکہ ہم نے چادر سے زیادہ پیر پھیلائے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر زندگی میں چین و سکون چاہتے ہو تو اپنی ضرورتوں کو سمیٹ لو۔ خواہشیں ہماری طویل ہو گئیں، انکم ہماری 5,000 کی، 20,000 والا موبائل، 15,000 کا قرضہ ہوا نہیں، بے چینی ہوئی، راتوں کا چین چلا گیا، دن کا سکون چلا گیا۔ آفت میں ہے اس بات کی کہ 15,000 پورے کہاں سے کروں؟ تو حرام بھی کماتا ہے، حق بھی مارتا ہے، ہر کام کر لیتا ان 15,000 کو چکانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اللہ کے رسول کے حدیثوں پہ عمل کرو تاکہ ہماری زندگی میں چین اور سکون آ جائے، ہماری قبروں میں راحت ملے، اور قیامت کے روز جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو، اللہ پوچھے، تم سے سوال کرے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا، تو بس اتنا جواب نکلے مولا تیرا اور تیرے حبیب کی اتباع اور پیروی کی تھی، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ اور اکٹھا نہ کر سکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں لیے گھومتے تھے۔ تو کم سے کم نماز تو پڑھو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ پٹا کرا کے لائے ہیں کہ اتنا جئیں گے، تب تک مریں گے نہیں جب تک کہ داڑھی سفید نہیں پڑے گی، تب تک مریں گے نہیں جب تک کہ اولادوں کی شادی نہیں ہوگی۔ بھائی بڑا بڑا جوان چلے گئے ہیں جن کے کندھوں میں جانیں تھیں، جن کی جو لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ ہم اتنا وزن اٹھاتے ہیں، بھائی وہ بھی اٹھ گئے۔ سوچو تو صحیح، کبھی اپنی پرواہ نہیں، تم سوچتے ہو کہ ہم اللہ کا کچھ بگاڑتے ہیں۔ جیسے قربانی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہما ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو تم قربانی کا گوشت، اللہ فرماتا ہے نہ تو مجھے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خوبصورت جانور کی، میرے پاس کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میرے پاس تمہاری پرہیزگاری آتی ہے،
میرے پاس تمہاری نیتیں آتی ہیں، میرے پاس تمہارے سینے میں قربانی کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ میرے پاس آتا۔ اللہ تم سمجھتے ہو کہ نماز نہیں پڑھتے امام کا نقصان کر رہے ہیں، مسجد کا نقصان کر رہے ہیں، اللہ کا نقصان کر رہے ہیں؟ نہیں، تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ 60 سال تصور کرو اس بات پہ، 60 سال انمان کے اعتبار سے عمر 60 سال بتائی ہے کہ انسان زندہ رہتا ہے۔ 60 سال کے لیے اپنے مکان میں 60 سال کی زندگی ملی، زندگی کے لیے اپنے مکان میں تم ہر آرام کی چیز رکھ لیتے ہو، یہاں تک کہ لاسٹ کیا ہے آرام کی بتاتے ہیں کہ اے سی لگ جائے تو بہت آرام، تم اے سیاں تک لگوا لیتے۔ تم سوچو تم نے قبروں کے لیے کیا لگوایا، تم نے کیا سیکھا اللہ کے رسول پیغمبروں سے، اللہ کے مخصوص بندوں سے کیا سیکھا ان کی زندگیوں سے؟ مسجد کا خطیب، علماء کرام، اولیاء کرام، یہ سب تمہیں سمجھاتے رہے، مگر تمہارے دلوں پہ شاید ایسی مہر لگ گئی جو مٹنے کا نام نہیں لیتے۔ تم سوچتے ہو نہیں کچھ نہیں ہونے والا، ارے ہوگا ضرور، ہر انسان کا وقت پہ ہوتا ہے۔ آج اللہ نے رسیاں ڈھیلی رکھی ہیں کہ تو آج بھی مان جا، آج بھی راستے پہ آ جا، آج بھی دوسرے کی دولت دیکھ کے نہ جل، بلکہ تو غریب ہے تو محمد رسول اللہ کے پیوند دیکھ کے خوش ہو جا کہ میرے دو عالم کا مالک و مختار پیوند والا لباس پہنتا تھا، تو ہم غریب ہے کیا ہے؟ اس امیر سے خوشی نہیں، اس امیر سے کوئی جلن و حسد نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ کی سنت ادا ہو رہی، بس اس بات کی خوشی ہے۔ اور امیر ہو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ انہوں نے دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہمیشہ تیار رہو مذہب اسلام کے لیے، ہمیشہ جاگرک رہو، ہمیشہ ہوشیار رہو کہ مذہب اسلام جب پکارے گا تب اللہ تیرا بندہ سب سے پہلے حاضر ہوگا۔ آج ہمارے حال کچھ اور ہے، آج ایک کا سکہ اگر پڑا ہو جیب میں، جمعے کا دن ہو، ہاتھ جیب پہ رکھ لیتے ہیں۔ جب مسجد کے خادم ادھر سے نکل کے جاتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے جیب پہ کہ دوں نہ دوں، جب تک کہ پہنچتا ہے قریب میں تب تک سوچ لیتا ہے کہ ڈالوں نہیں ڈالوں، 1 روپے کی ماچس ہی آ جائے گی۔ مگر یاد رکھنا میرے بھائی، اللہ کے لیے تو نے اپنی جیب کو پکڑ لیا، کبھی تو نے ناچنے والیوں کے لیے جیب نہیں پکڑی، کبھی تو نے حرام سودا خریدنے کے لیے جیب نہ پکڑی، کبھی تو نے اپنے مکانوں میں جو حرام دین نے حرام جس کو ٹھہرایا ہے وہ ساز و سامان لانے کے لیے جیب نہیں پکڑی، کبھی تو نے اپنے حرام جو فعل تیرے اندر ہے ان کو روکنے کے لیے کبھی جیب نہیں پکڑی۔ آج جب مسجد کا خادم صفوں میں گھومنے لگا تو تو نے اپنے مائنڈ میں حساب لگانے لگا کہ اگر 100 روپے مسجد کو دے دیے تو 1000 میں سے 900 رہ جائیں گے، بات پوری نہیں بنے گی، سودا 1000 والی 900 میں نہیں ملے گی۔ ارے تجھے کیا پتا، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ تو 1000 والی ملے گی تجھے یا 100 والی ملے گی، تجھے کیا پتا جو تو نے 900 روپے 1000 روپے سودا کے لیے بچا کے رکھے ہیں، اس سے سودا آئے گی یا تیری ڈاکٹر کی دکان سے دوا آئے گی، تجھے کیا پتا؟ تجھے پتا ہے تو مکان تک پہنچ جائے، تجھے پتا ہے تجھے چارپائی نصیب ہو جائے، تجھے پتا ہے تو اپنے مکان کے بستر پہ مرے گا؟ ارے یا راضی کر لے اس رب کو اور بہترین موت مانگ، اور ہر گھڑی اس بات کی موت مانگ کہ مولا کبھی غلط جگہ موت نہ دینا، اگر موت دے تو مولا مسجد میں سجدے میں موت دینا۔ اللہ کے خلیل کو حکم ہوا جا نمرود سے کہنا کہ آج بھی رسی ڈھیلی ہے، آج بھی ایمان لیا۔ گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پیغام دیا، پھر اسلام کا، پھر اسلام کی دعوت دی، وہ مانا نہیں۔ اس نے کہا تیرا رب کیا ہے، کہاں ہے، بلا اس کی فوج کو۔ آسمانوں پہ ہے تو بتاتے ہیں کہ آسمانوں پہ گردوں کی سواریوں پہ اڑا تھا، تیر مارا، مچھلی کی خون سے تیر کو سنا ہوا، تیر خون میں ڈبا کر کے واپس کر دیا گیا، خوش ہو گیا کہ آسمانوں کا خدا معاذ اللہ رب العالمین ختم ہو گیا۔ جو ساتھ میں جو اڑان بھر رہا تھا، کہتے ہیں کہ جو ہے اس نے کہا کہ تجھے کیا پتا، جو اللہ کا خلیل ہے نمرود اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ غصے میں آ کے نمرود نے اسے سواری پہ سے اوپر سے ہی ڈال دیا تھا، نیچے آیا، اس نے کہا خلیل میں نے تیرا رب تو معاذ اللہ رب العالمین ختم کر دیا، اب جو فوج بچی ہے اسے بھی بلا لے، اسے بھی لا میرے سامنے۔ تو اللہ کے خلیل نے کہا کہ تو اکٹھی کر، میرے رب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب کن فیکون فرماتا ہے ہو جاتا۔
میرا رب خود اکٹھا کر لے گا، تو اکٹھے کر. کہتے 60 لاکھ فوج اکٹھی کی. کتنی؟ 60 لاکھ فوج اکٹھا کی. بڑا بڑا تیر انداز، بڑا بڑا طاقتور، بڑا بڑا جنگجو. جب اس جنگ میں شامل ہوئے، اللہ کے خلیل کو حکم ہوا ہے، خلیل پتا تو کیا چاہتا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ یہ بڑا غرور والا بادشاہ ہے، مولا تو کچھ ایسا کر کے اس کا غرور کا خاتمہ ہو جائے، اسے پتا چلے کہ اللہ ہے کون، اسے پتا چلے اور رہتی دنیا جان جائے کہ اللہ کتنا پاورفل ہے. جب تم غریب کو ستاتے ہو، اس کی ہائے نکلی تو تمہیں پتا ہے کیا ہونے والا. کبھی کسی کی ہائے نہ لو. اللہ نے، علماء فرماتے ہیں کہ کوہ کاف میں حکم ہوا کہ کوہ کاف کے جو مچھر ہیں انہیں حکم دے دیا جائے، ایک سوراخ کر دیا جائے، اس سے نکلیں. کتنے مچھر؟ 60 لاکھ ہے کہ ایک مچھر ایک پہ کافی ہے. ان کا سرگنا جو تھا بتاتے ہیں لولا لنگڑا تھا، کانا بھی تھا، وہ سردار تھا، وہ سپہ سالار تھا، وہ فوج کا کمانڈر تھا. مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ. جب پورے آسمان پہ کالا ابر دیکھا نا، اس نے حکم دے دیا نگاڑے بجاؤ تاکہ یہ گھبرا کے اڑ جائیں، مچھر ہیں پتہ نہیں پریشان کریں گے. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یہ میری فوج ہے، میرے رب کی فوج ہے. سمجھ گئے ہو سکتا ہے کوئی جادوگری ہو یہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نگاڑے بجاؤ. کہتے ہیں کہ نگاڑے بجانا شروع کر دیے اور مچھروں کی آواز نے ان کے نگاڑے تک دبا دیے. مچھروں کی آواز اتنی طاقت تھی، اتنی آواز تھی مچھروں کی آواز میں، سارے جب مل کے بولے تو نگاڑوں کی آواز دب گئی. ایک ایک مچھر نے، کہتے ہیں ان کے مغز میں جب سونڈ ڈالا تو ان کے مغز کی آنت اوجڑی تک کھا گئے. کہتے ہیں اس کے پار کے جانور تک کو کھا گئے، ان کی سواریاں بھی کھا گئے. تو آپ اندازہ کرو اللہ رب العزت نے تکبر کرنے والے کو کیسا انجام سکھایا. لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا. روز صبح شام اپنے سر میں کچھ نہ کچھ مروایا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ مچھر جب نکلا اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ ایسا جانور تھا، جانگ پہ بیٹھ گیا مچھر. بیوی کو بتا رہا تھا کہ ایسا جانور تھا جو سب کھا گیا. وہ لنگڑا مچھر جانگ پہ بیٹھا تھا، وہ ناک میں گھسا. ناک میں گھسنے کے بعد اس کا مغز کھانا شروع ہو گیا. جب دماغ کھانا شروع کر دیا اسے تکلیف ہوتی تھی. جب تھوڑا سر پہ مارا جاتا تھا تو کہتے ہیں کہ اسے سکون ملتا تھا، کیونکہ مچھر دھمک سے تھوڑا دم لیتا تھا، ٹھہر جاتا تھا تو اسے سکون ملتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد مچھر خود نکلا اور نکلنے کے بعد ویسے ہی نمرود مر گیا. کچھ کہتے ہیں کہ جو سوٹا مارا کرتا تھا، جو ڈنڈا مارنے کے لیے ایک تعینات کر رکھا تھا، اس نے زور سے ڈنڈا مار دیا اور پھر نمرود وہیں ڈھیر ہو گیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ بڑا پاورفل ہے. سب سے زیادہ پاورفل کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات. اس سے مت ٹکراؤ، اس سے جنگ نہ کرو. اللہ کہتا ہے کہ تم حرام نہ کھاؤ، تم کھاتے ہو، یہ جنگ ہے اللہ سے. اللہ کہتا ہے حرام نہ کھاؤ، تم کھاتے ہو، یہ اللہ سے جنگ ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم میرے رستے پہ چلو، تم کہتے ہو نہیں چلیں گے، یہ جنگ ہے اللہ سے. اللہ کہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ داڑیاں رکھو، تم کہتے ہو نہیں رکھیں گے، یہ اللہ سے جنگ ہے. اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے نمازیں پڑھو، نماز سے مدد چاہو، تم اذانیں سن کر اذانوں سے رخ پھیر لیتے ہو، یہ اللہ سے جنگ ہے. یاد رکھنا تم اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے. کب تک تم جنگ کرو گے؟ جب تک کہ تمہاری سانسیں ہیں تب تک جنگ کرو گے. وہ بڑا رحمان ہے کہ اتنے اپنی نافرمانیوں کے بعد بھی تم سے اتنی محبت اللہ کو ہے کہ تمہیں سانسیں بھی دے رہا ہے، تمہیں رزق بھی دے رہا ہے. ورنہ اگر باپ کی نافرمانی کر دے تو اب مکان الگ دے دے، بلکہ میں کہتا ہوں جائیداد سے بے دخل کر دیتا ہے باپ. یہ اللہ رحم والا ہے کہ تمام عالم کے ہر چیز سے زیادہ رحم والا وہ ہے. اس لیے تمہیں نافرمانیوں کے باوجود بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اس لیے اللہ سے جنگ نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اسے راضی کرو، اور انشاءاللہ تم اسے راضی کر لو گے تو قیامت کے دن بڑا انعام پاؤ گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا میرے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو مولا معاف فرمائے. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ما علیہ البلاغ.